جادو کی تاریخ، جادو کا آغاز سرزمین بابل سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک۔ سرزمین بابل و نینوا کی کہانی۔ جادو کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی خود انسانی تاریخ قدیم ہے۔ آغاز دعوت اور رسالت کے وقت جادو موجود تھا، بلکہ دور جاہلیت کی جن جاہلانہ باتوں، خود ساختہ رسموں، من گڑت عقیدوں اور خیالات میں انسان جکڑے ہوئے تھے، ان میں سب سے زیادہ متاثر وہ جادو سے تھے۔ سرزمین بابل جادو کا مرکز تھا۔ اسی سرزمین سے جادو، میجک کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سرزمین ملک عراق کا ایک تاریخی شہر ہے جس کے آثار آج بھی موجود ہے۔ جادو قدیم زمانوں سے آج تک ہر دور میں ہر جگہ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ آسٹریلیا کے قبائلی لوگوں، امریکہ کے قدیم باشندوں، وسطی افریقہ کے قبائلوں، قدیم مصریوں، یونانیوں، رومیوں، بابل و نینوا کے باشندوں سے لے کر برصغیر کے خطے خطے میں زمانے قدیم سے آج تک جادو کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود رہا ہے۔ برصغیر میں جادو کی ترویج و اشاعت۔ برصغیر میں جادو کی ترویج و اشاعت کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ برصغیر میں جادو کی ترویج و اشاعت سرزمین فارس ایران سے ہوئی ہے، اور وہیں سے یہ علم برصغیر اور بلاد عرب میں پھیلا ہے۔ قدیم ایران میں ایک قوم مگ تھی جو زرتش کے پیرو تھے۔ سنسکرت میں جادو کو مائگاگ یعنی مگوں کا علم کہتے ہیں۔ انگریزی میں لفظ میجک اسی سے ماخوذ ہے۔ ایران سے جب مگ قوم ہندوستان آئی تو جادو کا علم اپنے ساتھ لائی، پھر ان سے ہندوستان کے باشندوں نے اسے سیکھنا شروع کر دیا۔ جادو ہندو مذہب کا ایک اہم جز بھی ہے۔ ان کے نزدیک 4 یوگوں میں سے ہٹھ یوگ جادو کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جبر، ہٹھ، ضد اور زبردستی خالق کائنات تک پہنچا۔ ہندوؤں میں جادو کے لیے ریاضت کے 8 مراحل ہیں، یم سے لے کر سمادھی تک۔ یم، نیم، آسن، نپرانیام، پرتیایار، دیان، دھارنا، سمادھی،